السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دین تمام ادیان سے فوقیت رکھتا ہے، تمام ادیان پر غالب ہے، تمام ادیان پر اس کو ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ بلکہ جب دین اسلام آ گیا تو اب قرآن پاک نے اعلان فرما دیا کہ پہلے جتنے بھی مذاہب تھے، پہلے جتنے بھی دین تھے، وہ اپنے اپنے دور میں برحق تھے۔ یہودیت تھی، عیسائیت تھی، زبور کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے۔ اسی طرح جو انبیاء کرام پر جو صحیفے نازل ہوتے تھے، کتابیں تو چار ہی ہیں بڑی بڑی، اس کے علاوہ جو صحیفے تھے جس میں احکامات نازل ہوتے انبیاء پر، وہ اپنی امتوں تک پہنچاتے، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بہرحال جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی دین اپنے اپنے وقت میں وہ برحق تھے، لیکن جب دین اسلام آ گیا تو قرآن پاک نے اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا، اگر اس کا خاتمہ کسی اور دین پر ہو گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب صرف اور صرف دین اسلام ہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ حکم دیا کہ تم نہ مرو الا وانتم مسلمون، مگر اسلام کی حالت پر، ایمان کی حالت پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ تو دین اسلام نے جہاں ایمان پر رہنے کا حکم دیا، یہاں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر معاملے کے اندر یہود و نصارہ سے بالکل جدا رہنے کا حکم دیا، بالکل ممتاز رہنے کا حکم دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے طور طریقوں کے اندر، ہماری عبادات کے اندر ایسے طریقے پائے جائیں کہ جس سے ہماری مشابہت ہو جائے، کہ ہم ایسے لگیں کہ جیسے ایک ہی ہیں۔ تو یہاں تک کہ رہن سہن میں تو چلو ممکن ہے نا کہ بندہ گوارا کر لے، تو دیکھیے کہ یہاں وہ بھی گوارا نہیں کیا گیا، اور پھر جو عبادات ہیں اس میں بھی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اب رہن سہن کے اندر، طور طریقوں کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے ہماری شریعت میں۔ بلکہ دیکھیں گے آپ کہ محدثین کی نے جو احادیث کی کتابیں لکھیں، بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنی احادیث کی جو کتابوں کی ابتدا ہے وہ کتاب الطہارت سے کی، کہ پہلے طہارت کے مسائل، طہارت کی احادیث لے کر آئے۔ اسی طرح جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو مجتہدین ہیں، جو فقہا ہیں، وہ اپنی اپنی تصنیفات کی ابتدا کتاب الطہارت سے کرتے ہیں۔ پہلے طہارت کے مسائل اور پھر آگے پھر اذان ہے، نماز ہے، روزہ، دیگر مسائل ہیں۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر چونکہ طہارت جو ہے، طہارت سے ہی یہود و نصارہ سے جدا کر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل کتاب تھے ان کا طریقہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو بندے آئے
اور آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام پیشاب فرما رہے تھے، ایک ڈھیری پر بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، تو انہوں نے یہ الفاظ کے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، کہ دیکھو اس بندے کی طرف کہ یہ ایسے پیشاب کر رہا ہے جیسے عورتیں پیشاب کرتی ہیں، چونکہ اس وقت ان کا معمول تھا کہ عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھیں اور بندے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو عورتوں کا طریقہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے کان تک آواز پہنچ گئی، تو آپ علیہ السلام نے بعد میں ان کو اس پر تنبیہ کی۔ اب وہ اس وقت ایمان لا چکے تھے یا بعد میں ایمان لے کر آئے، دونوں احتمال ہیں۔ تو تنبیہ کی کہ دیکھو کہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بندے نے ایسا کیا تھا کہ منع کیا تھا کہ ایسے پیشاب نہ کیا کرو، تو گویا کہ جب اس نے منع کیا تو اس کو قبر کے اندر عذاب میں وہ مبتلا کیا گیا۔ تو چونکہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے، جب تم اس طرح باتیں کرو گے، لوگوں کو تانے دو گے، تو ہر بندہ دیکھتا ہے کہ یار لوگ تانے دیں گے، تو وہ تمہارے کہنے پر کھڑا ہو کے پیشاب کرے گا، تو چھینٹوں سے کیسے بچے گا؟ تو گویا کہ چھینٹوں جو عام طور سے عذاب قبر ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ تو یہاں سے آپ نے فرمایا کہ گویا کہ وہ ان کے اہل کتاب کے طور طریقے ہوں گے، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس طرح سے نہیں ہونا کہ مرد جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ البتہ وہ علیحدہ صورتیں ہیں، کچھ گنجائش ہوتی ہے شریعت کے اندر، بعض عوارض بھی ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ہے۔ جو عام طریقہ اور عام حکم ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح حالت حیض کے اندر اہل کتاب کا جو طور طریقہ تھا کہ وہ اپنی خواتین کو انہوں نے علیحدہ گھروں کے اندر علیحدہ جگہ بنائی ہوتی تھی کہ جب عورتوں کو حیض آ جائے گا تو وہ گھر کے اندر نہیں رہیں گی، وہ علیحدہ جو گھر ساتھ ہے نا وہ وہاں منتقل ہو جائیں گی، اپنی ایام میں حیض وہاں گزاریں گی، جب پاک ہو جائیں گی پھر وہ ہمارے ساتھ آئیں گی۔ تو جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے منع فرمایا کہ یہ کون سا طور طریقہ ہے بھائی، عورتیں ہیں یہ گھر کا ایک حصہ ہوتی ہیں، تو ان کو ایک عارضہ آ گیا تو وہ تو ان کو اختیاری نہیں، غیر اختیاری چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح پہلے رہ رہی تھیں ویسے ہی گھروں میں رہیں، البتہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ تو شریعت نے منع کیے ہی ہیں، یہ کام نہ کریں، باقی یہ ہے کہ جس طرح پہلے رہ رہی تھیں ویسے ہی رہیں۔ اس پر یہودیوں کو جب پتہ چلا نا کہ حضور نے یہ حکم دیا ہے تو بڑے غضبناک ہوئے، اور جو ہے نا کہنے لگے کہ یہ شخص ہماری ہر کام میں مخالفت کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے نا اس حکم کے اندر بھی مخالفت کر دی۔ تو آپ علیہ السلام تو بہت سے موقعوں پر یہی کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایک شریعت کو، ہمارے دین کو امتیازی حیثیت ہونی چاہیے، ہر کام کے اندر ہمارے اپنے طور طریقے ہونے چاہیے، ہم کسی دین کے محتاج نہیں ہیں، ہمارا دین تو قیامت تک کے لیے، ہم غیروں سے طریقے کیوں لیں؟ تو لہذا ہر کام کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے طریقے جاری فرمائے، جہاں جہاں پتہ چلتا گیا کہ یہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہاں وہاں آپ فرماتے کہ نہیں اس کی مخالفت کرو۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا ساری زندگی کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام نے تہبند استعمال کی، دھوتی ڈالتے تھے، ساری زندگی کا معمول ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس سے آپ علیہ السلام نے شلوار خریدنا ثابت ہوتا ہے، شلوار خریدنا ثابت ہے، البتہ پہننا ثابت نہیں ہے۔ اس سے علیحدہ بات ہے کہ علماء فرماتے ہیں جب خریدی ہے تو پہنی بھی ہوگی، ممکن ہے ایک آدھی مرتبہ دو مرتبہ ڈالی ہو، تو کسی نے نقل نہیں کیا، ممکن ہے استعمال بھی فرمائی ہو جب خریدنا ثابت ہے، لیکن بہرحال ساری زندگی کا معمول تھا کہ آپ تہمت ڈالتے تھے، دھوتی ڈالتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی جو ہے نا وہ ناپسند کرتے ہیں شلوار پہننے کو، منع کرتے ہیں، ان کے ہاں بڑی تاکیدی حکم تھا کہ دھوتی استعمال کیا کرو یہودیوں کا، تو حضور نے فرمایا کہ تم شلوار پہنا کرو، ان کی مخالفت کرو۔ اپنا معمول ساری زندگی کا وہی تھا، صحابہ بھی وہی کرتے رہے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم شلوار پہنا کرو۔ تو گویا کہ شلوار پسند بھی فرمائی آپ علیہ السلام نے، کیونکہ اس میں سطر کا جو ہے نا سطر کھلنے کا خدشہ نہیں، اس قدر جو ہے نا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، اگر تہبند ڈالی ہو، لنگی ڈالی ہو تو اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ سطر نہ کھل جائے۔ تو بہرحال اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے اور داڑھی چھوٹی رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ، مونچھیں چھوٹی رکھو۔ اب اصل تو سنت یہی ہے کہ مونچھوں کو کینچی سے صاف کیا جائے، سنت تو یہی ہے، لیکن مونچھیں رکھنی بھی جائز ہیں،
یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو کوئی گناہ نہیں اس میں، البتہ اس قدر بڑی مونچھیں ہو جائیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کو لگ رہی ہیں تو یہ منع ہے۔ یہ جو اوپر کا جو ہونٹ کا اوپر والا حصہ ہے یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو باہر ان کا طریقہ یہ تھا کہ مونچھیں وہ بڑی بڑی رکھتے اور داڑھی چھوٹی رکھتے، انہوں نے فرمایا مخالفت کرو، مونچھیں تم چھوٹی رکھو اور داڑھی بڑھاؤ۔ اسی طرح ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ داڑھی کو رنگتے نہیں تھے، داڑھی کو رنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جب والد محترم ہیں، اب وہ بڑی عمر میں اسلام لے کر آئے، آخر عمر میں بالکل جو ہے نا آخری ہجریاں ہیں ان میں وہ اسلام لے کر آئے۔ تو جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا ان کو، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے غالباً، فتح مکہ کے موقع پر ہی اس کے بعد، تو جب حضور کی خدمت میں لایا گیا تو ان کی داڑھی سفید تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے بال رنگو، کیونکہ یہودیوں کا پتہ چلا کہ یہودی جو ہے نا وہ بڑی سختی سے حکم دیتے ہیں کہ داڑھی کو رنگ نہیں لگانا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں تم داڑھی رنگا کرو۔ اب حالانکہ وہ اتنی بڑی عمر کے تھے تو ان کو بھی حکم دیا کہ ان کی داڑھی کو رنگو۔ تو اگرچہ سیاہ رنگ جو ہے وہ منع ہے کہ 40 سال کی عمر ہو جائے، 40 سال تک بعض فقہا اجازت اس لیے دیتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اگر سفید ہو گئی تو یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے 40 سال سے پہلے اگر کوئی بندہ سیاہ بھی کر لیتا ہے، یا کسی کا شادی کا عرض ہے، یا ویسے بیوی جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتی، تو 40 سال سے پہلے سیاہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد جو ہے نا سیاہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ کسی اور رنگ کو براؤن کر سکتے ہیں، ڈارک براؤن کر سکتے ہیں، لیکن البتہ سیاہ سے منع کیا گیا۔ تو یہ تو تھے وہ طور طریقے کہ جو رہن سہن میں ہیں، اس میں بھی آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، یہاں تک کہ جو عبادات ہیں اس میں بھی جو ہے نا اسی کو مقدم رکھا گیا کہ ان میں ان کی کوئی مشابہت نہ ہو، بلکہ سب سے اہم عبادت جو نماز کی ہے، نماز کی عبادت کے اندر جو قریب کے صحابہ تھے وہ تو مسجد آ جاتے، اور آپ علیہ السلام کا معمول ایسا تھا کہ جب حضور آتے تو نماز کھڑی ہو جاتی، کوئی ایسا باقاعدہ وقت کی تعین یا کوئی ایسا تھا نہیں، تو اس کے قریب اندازہ ہوتا تھا صحابہ اکرام کو، لیکن معمول یہی تھا کہ جب حضور آتے تو پھر نماز کھڑی ہو جاتی۔ اگرچہ جیسے آج کل گھڑیاں ہیں تو وقت مقرر کرنا بھی بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ عام مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھنٹی سی لگی ہوتی ہے، گھڑی جو ہے نا جب گھنٹی بجتی ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک خلاف شریعت طریقہ ہے کہ گھنٹی کی آواز پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ بعض احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک یعنی امام نہ اٹھے، امام نہ آئے، کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نماز بڑی ایک بوجھل چیز ہے، تو لہذا ہم نے سر سے اتارنی ہے تو جلدی پڑھاؤ ہم نے نکلنا ہے، تو وہ بہرحال جو بھی وجہ ہوگی، حکمت جو بھی ہوگی، احادیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز کا انتظار کریں کہ نماز کھڑی ہو تو ہم، بلکہ بیٹھ جانا چاہیے، صراحتاً حدیث میں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے، بیٹھ جانا چاہیے تسلی اطمینان کے ساتھ، اس میں کوئی آدھا منٹ 1 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جس کو ایک مقام دیا ہے نا کہ جس نے کیا کھڑے ہونا ہے اللہ اکبر کہنا ہے تو آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، جس نے رکوع کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے، جس نے سجدہ کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے، تو لہذا یہ ایک آداب میں سے ہوتا ہے، جب یہ ایک اللہ پاک نے عزت بخشی ہے تو لہذا اس میں بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب امام کھڑا ہو کے آ رہا ہے اس وقت اس کو دیکھ لیا تو کھڑے ہوں۔ تو بہرحال جو دور کے صحابہ کرام تھے نا، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا نماز کا، ان کو پریشانی ہوتی تھی، قریب کے صحابہ کرام تو پہنچ جاتے تھے، تو مشورہ یہ ہوا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ تو مشورے میں کسی نے کہا کہ ناقوس بجائیں گے، اس کی آواز دور دور تک جاتی ہے تو پتہ چل جائے گا نماز کھڑی ہونے لگی۔ اس نے فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ یہ نہیں صحیح۔ کسی نے کہا کہ ایک وہ یہود بجایا کرتے تھے نرسنگا، اس کی آواز اور ہوتی تھی، تو نرسنگا بجایا جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کھڑی ہونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی بلند چھت پر چڑھ کے آگ جلا دیا کریں گے تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ بس مشورہ چلتا رہا، تو حضور اس سے بچنا چاہ رہے تھے کہ کسی یا نا اور مذہب کی مشابہت نہ آ جائے،
نہ یہودیوں کی، نہ عیسائیوں کی، نہ مجوسیوں کی، کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مجلس برخاست ہو گئی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اگلے دن جو ہے نا ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں ایک بندہ تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ بجانے والے آلات تھے، وہی جو ناقوس تھا یا نرسنگا، ایسی چیزیں پکڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ ہمیں یہ دے دو، کیونکہ ہم نے جو ہے نا اپنی نماز کے لیے ان کو ہم بجایا کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ان سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں ان سے اچھی چیز تمہیں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں اس سے اچھی دے دو۔ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی ساری اذان۔ تو جب وہ ساری اذان کے الفاظ سنائے نا اس صحابی نے، تو حضور بڑے خوش ہوئے کہ یہ بالکل ممتاز طریقہ تھا، اذان اس طرح مشروع ہوئی ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ یہ بلال کو بتاتے جاؤ، اور وہ اونچی آواز سے یہ الفاظ کہیں۔ ان کی آواز اونچی تھی تو وہ الفاظ بتاتے، ہر بلال اونچی اونچی آواز سے وہ الفاظ کہتے گئے۔ پھر اس کے بعد چھت پہ چڑھ کے، اونچی چھت پہ چڑھ کے، ایک عورت تھیں تو وہ کہا کرتی تھی کہ میری چھت سب سے اونچی تھی، تو بلال جو ہے نا آیا کرتے تھے میری چھت پر اذان دینے، تو گویا کہ پھر وہ اذان کی آواز دور دور تک جاتی۔ اس طرح یہ اذان مشروع ہوئی۔ تو دیکھیے کہ آپ علیہ السلام عبادات کے اندر کس قدر جو ہے نا محتاط تھے کہ کسی کی مشابہت نہ ہو۔ حالانکہ عبادت ہی کرنی ہے، عبادت ہی کرنی ہے، اور وہ بھی طریقے چلیں اہل کتاب کے تھے جیسے بھی تھے، لیکن مشابہت سے بچنا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کو دیکھا آپ علیہ السلام نے کہ وہ ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہے تھے، سہارا لگا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضور نے منع فرمایا کہ یہ ٹیک لگا کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس طرح تو یہودی نماز پڑھتے ہیں، یہودی ٹیک لگا کے نماز پڑھتے ہیں سارا لے کے۔ ایک مسئلہ بھی میں عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، یہ جائز ہے، اور اس میں جو شرط ہے نا، وہ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز ہو، یعنی کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے میں زمین پر سجدہ کروں گا ایک مرتبہ دو مرتبہ، ایک نماز میں دو نمازوں میں تو کمر کا مسئلہ بن جائے گا، کوئی درد اٹھ جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، یعنی جو بھی معاملہ ہے طبیب میں بھی اس میں دو تین طبیب جو ہے نا ان سے بندہ فیصلہ کروائے، کیونکہ ہم نا قیام فرض ہے۔ تو اگر اطباء کی رائے، جو ڈاکٹرز رہتے ہیں ان کی رائے یہی ہو کہ نہیں آپ زیادہ جھکیں نہ، اس طرح کریں نہ، یہ آپ کو درد اٹھ جائے گی، تو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور سجدے کا اشارہ کر لے۔ اب اس میں بھی جو افضل طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھے، زمین پر بیٹھ کر پھر جو ہے نا وہ سجدے کا اشارہ کر لیا کرے۔ لیکن اس میں بھی اگر کسی کو مسئلہ ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر کرسی پر بیٹھنے کی اجازت بھی ہے، کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ ہے، ساری شرائط یہ ہیں۔ اولاً تو کیا ہے، زمین پر بیٹھے، لیکن زمین پر بیٹھنے سے بھی اگر اس کو دقت ہوتی ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ جائے۔ البتہ کرسی پر بیٹھ کر بھی آپ جو ہے نا ٹیک لگانے سے منع ہے، شریعت ٹیک لگانے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ تو ایک اشارے سے پڑھنی ہے نماز، کوئی مسئلہ مسائل ہیں، ٹیک نہ لگائیں، ٹیک لگائیں گے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اس میں بھی جو ہے نا، اس میں بھی افضل طریقہ یہ ہے کہ بندے نے اونچی جگہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے نا، تو افضل یہ ہے کہ سٹول پر نماز پڑھے، سٹول، کیونکہ کرسی ایسی چیز ہے کہ بے دہانی سے بھی ٹیک لگ جاتی ہے، تو لہذا سٹول پر بیٹھ کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی اس کو یہ بھی کسی کو اگر مسئلہ ہے کہ اگر وہ کمر پر بوجھ ڈالتا ہے تو اس میں بھی اس کی درد اٹھنے کا خدشہ ہے، تو پھر ٹیک بھی لگا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری ترتیب ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یہ گنجائشیں ہیں شریعت کے۔ شریعت تو یہی کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس قدر بیمار ہے کہ لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، گردن ہلا سکتا ہے نا، تو شریعت نماز معاف نہیں کرتی، لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ تو لیکن یہ طریقہ کار ہے، ترتیب وار ہے کہ پہلے یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ تو بہرحال کرسی پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں تو اس میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، جس میں ہمت ہے کہ وہ ٹیک نہ لگائے، ٹیک لگائیں گے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور حضور صراحتاً منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تو انہوں نے منع فرمایا کہ ٹیک لگا کے نماز نہ پڑھو، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال عبادات کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ حضور نے یہ حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ بلکہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی جوتے ڈال کے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جوتے ڈال کے نماز پڑھا کرو، ان کی مخالفت کرو۔
حالانکہ اب وہ جوتا اگر پاک ہو تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. جیسے عرب کی کنکریلی زمین تھی، کوئی ایسی نجاستیں تو ہوتی نہیں تھی، تو جوتا اگر پاک ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک موقع پر ایسا فرمایا، یہ نہیں کہ معمول تھا، صحابہ کا معمول بھی نہیں تھا. مقصد کیا تھا کہ ان کی مخالفت ہونی چاہیے. تو یہ بہت سے موقعوں پر آپ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا. تو گویا کہ ہمارے دین کو ایسی امتیازی شان حاصل ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کے طریقے کو اختیار کریں. تو گویا کہ رہن سہن کے طریقے ہوں یا عبادات ہوں، ان سب کے اندر اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ یہود و نصارہ یا دیگر کسی قوم کی مشابہت نہ پائی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.